نفس ما قدمت لغد، ہر شخص دیکھے کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے۔ کل، اس کو کل کیوں کہا، پرسوں کیوں نہیں کہا؟ کہ کل اس لیے اے انسان جتنا یقین تمہیں کہ کل آنے والا ہے، ایسا یقین رکھو قیامت کا، ایسا یقین رکھو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آج اور کل کے درمیان میں اور ایک دن نہیں ہے، آج اور پرسوں کے درمیان میں ایک ہے نا، لیکن کل کے درمیان میں کچھ نہیں۔ اے انسان، اس دنیا اور آخرت کے درمیان میں اور کوئی چیز نہیں ہے، برزخ ہے، یعنی ابھی برزخ میں جانا ہے، اس درمیان میں کوئی موقع اب نہیں ہے، نزدیک ہے کیا؟ تیسرا مطلب یہ ہے کہ جتنے سال تم دنیا میں رہو، چاہے 70 سال رہو یا 80 سال رہو یا 90 سال رہو۔ کل میں نے جنازہ پڑھ لیا ایک شخص کا، تقریباً 100 سال اس کی عمر تھی، کتنی؟ پھر بھی جانا پڑا، پھر بھی ظاہر سی بات جانا ہی تو ہے نا۔ تو فرمایا کہ جتنے سال تم دنیا میں رہو گے زندہ، یہ سب سال ایک دن ہے۔ کیا ہے یہ سب سال؟ 100 سال، سینکڑوں سال، جتنے سال ایک دن۔ کیوں؟ یہ حدیث میں ہے، الدنیا یوم، کیا؟ ولنا فیہ صوم، یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی ساری زندگی ایک دن ہے، کتنے؟ یہ مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ایک دن سے زیادہ محسوس نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیے، جس شخص کو 1000 برس ہو گئے قبر میں، کتنے 1000 سال، تو اس کو جو دنیا جو زندگی اس نے گزاری تھی کتنا وہ محسوس ہوگا؟ دن بھی نہیں۔ اور جس کو 5000 سال ہو گئے قبر میں، کتنے؟ 5000 بھی ہو گئے لوگوں کو، نہیں ہو گئے؟ 3000 ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ 1500 ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ تو اس کو دنیا کی زندگی ایک دن سے زیادہ نہیں محسوس ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا یومن، کیا؟ دنیا کی زندگی ایک دن ہے، لیکن اگلا جملہ سن لو، ولنا فیہ صوم، کیا؟ ہمارے لیے اس میں روزہ ہے، ہمارے لیے اس میں۔ اس کا مطلب تو ہے کہ جیسے روزہ دار دن میں روزہ رکھتا ہے، اپنے روزے کو توڑتا نہیں، کیا؟ بہت احتیاط کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، پیاس لگی پھر بھی نہیں پیتا ہے، بھوک لگی پھر بھی نہیں کھاتا ہے، حالانکہ دیکھتا کوئی نہیں۔ مجھے بتائیے، رمضان کے مہینے میں اگر آپ اپنے باغ میں ہوں گے، دیکھتا کوئی نہیں، آپ سیب کھائیں گے؟ آپ ناشپاتی کھائیں گے؟ اگر پانی رکھا ہوا پیئیں گے؟ کیوں؟ ہر ایک آدمی کو معلوم ہے میرا تو روزہ ہے۔ فرمایا کہ جس طرح سے روزہ دار روزے کے اندر ان تمام چیزوں سے بچتا ہے جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، کہتے اے میرے امتی، تم ساری زندگی روزے دار کی طرح رہو، ساری زندگی روزے دار کی رہو، یعنی اپنے تقوی کے روزے کو مت توڑو، اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے روزے کو مت، یعنی گناہ مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا کوئی حکم مت توڑو، سارے احکامات پر چلو۔ تو ساری زندگی روزہ رکھنا ہے۔ سوال افطار کب کریں گے؟ کیا افطار؟ دنیا میں بھی آدمی روزہ رکھتا ہے، رمضان میں دیکھتا ہے جب سورج ڈوب گیا چل افطار کر لے، تو اس سے پہلے ہی، سورج ڈوبنے سے پہلے ہی سامنے رکھتا ہے ببری تریش، کیا؟ کشمیری سمجھ میں آتا نا ببری تریش؟ اس میں ببری لگاتے ہیں نا، ببری تریش تراونتت ہے نا، اور کھجوریں، کیا؟ اور پھیرین، اور کیا کیا، اور ان سے افطار کرنے اشاسن نسم کھومت خیالوں میں کس میں؟ تو سوال یہ ہے کہ سورج ڈوب گیا چل افطار کر، کیا؟ پی لے پانی خوب، اس کے بعد دعا ہے ذهب الظمأ، کیا؟ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، کیا؟ تریش پھٹ، تریش رگن پھر شہجار، کیا؟ ثواب دی میول انشاءاللہ، یہ حدیث میں دعا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس نے ساری زندگی تقوی کا روزہ رکھا، کس کا؟ آنکھوں کو بچایا گناہوں سے، زبان کو بچایا گناہوں سے، کانوں کو بچایا کس سے؟ گناہوں سے، ہیں؟ پیٹ کو بچایا حرام سے، اپنے آپ کو، دل و دماغ کو بچایا گناہوں سے، نہ غیبت کی، نہ حسد، نہ غرور، نہ دکھاوا، نہ ریاکاری، کچھ بھی نہیں۔ سوال یہ افطار کب کرے گا؟ کیا اس کو بھی تو افطار کرنا ہے نا، وہ بھی تو روزہ رکھ رہا ہے نا۔ وہ افطار کرے گا جب اس کی زندگی کا سورج ڈوب جائے گا، ہاں، جب اس کی زندگی کا سورج، زندگی کا سورج بھی تو ڈوبتا ہے نا۔
کاشر ونان ہے مالس کر خدمت یا چی بالس پہ آفتاب مالس کر خدمت یہ بالس پہ باپ کی خدمت کر. یہ تو گویا کہ اب ڈوبنے والا سورج ہے, ڈوبنے والا. سوال یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم نے افطاری کی تھی, پانی پیا تھا, زمزم پیا تھا, کھجوریں کھائی تھی, پھرینی کھائی تھی. تو یہ جو مرنے والا جو مر جائے گا نا, متقی پرہیزگار, جس نے زندگی بھر تقوی کا روزہ رکھا تھا, یہ افطاری کس سے کرے گا؟ کیا افطاری کرنی ہے نا دیدار خداوندی سے. کس سے؟ یہ اس کو دیدار ہوگا, اس کو اللہ کا دیدار ہوگا اس وقت. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا للصائم فرحتان, للصائم روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, فرحتان, فرحتن عند الافطار و فرحتن عند الموت. تو فرحت, دوسری فرحت ہوگی جب وہ مرے گا. کیا؟ اور فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت تو پل ہے, موت تو یہ حبیب کو حبیب کے پاس پہنچاتا ہے, محبوب کو محبوب کے پاس پہنچاتا ہے, اور کوئی راستہ نہیں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو سب سے بڑی نعمت ہوگی یہی دیدار خداوندی. یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے. مرتے وقت فرشتے اسے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اللہ کے بندے, اے اللہ کے ولی, اے متقی اور پرہیزگار, اے خدا سے ڈرنے والے, اے نفس مطمئنہ. کیا نفس کی 3 قسمیں ہیں قرآن پاک میں. نفس امارہ, کیا جو گناہ کر کے خوش ہو جائے, جو گناہ کر